अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, अक्टूबर की 29 तारीख। मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा में वाशिंगटन की सालिसी से होने वाली जंगबंदी बदस्तूर नाफिज है। ताहम इसराइली फोर्सेस ने ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 46 बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को हलाक कर दिया है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक मंगल और बुध के दरमियान तकरीबन 12 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी में कम अज़ कम 104 अफराद शहीद और 253 जख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी शहरी दिफा ने अपने बयान में कहा कि ये हमले हमारे अवाम के खिलाफ जारी जराइम की फहरिस्त में एक और स्याह इजाफा हैं और आलमी बिरादरी से फौरी और मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा किया है। तिब्बी ज़राए ने अल जज़ीरा को बताया कि ताज़ा तरीन बमबारी में वस्ती गजा के दीर अल बलाह में बेघर अफराद के खैमा बस्ती को निशाना बनाया गया, जबकि दीगर हमले शिमाली और जनूबी इलाकों में किए गए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने बुध के रोज़ इसराइली इक़दामात का दिफा करते हुए कहा कि एक 37 साला इसराइली फ़ौजी जनूबी गजा में मारा गया है। इसराइली फ़ौज के मुख्तसर बयान में वाक़े की तफसील नहीं बताई गई, अलबत्ता तस्दीक की गई कि अहले खाना को इत्तला दे दी गई है। एक इसराइली सियासी तज्ज़ियाकार के मुताबिक गजा पर ताज़ा हमलों की लहर इस अम्र की अक्कासी करती है कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अंदरूनी तनकीद के दबाव में अपनी सियासी पोजीशन मजबूत करने और ये तासुर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अमरीकी दबाव के तहत हैं। सियासी मुबस्सिर एक्यो एल्दार ने अल जज़ीरा को बताया कि नेतन्याहू मुमकिना तौर पर आइंदा मार्च या अप्रैल में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की तैयारी कर रहे हैं। उनके बकौल इसराइली वज़ीर आज़म एक जानिब अमरीका के साथ करीबी ताल्लुक़ात बरकरार रखना चाहते हैं, जिसने जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा किया, जबकि दूसरी जानिब वो अपने दाखिली नाक़िदीन को अपनी ताकत का पैगाम देना चाहते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन माहिदे पर कुआलालंपुर, मलेशिया में दस्तखत कर दिए गए। इस मौके पर सदर ट्रंप ने कहा कि वो दुनिया भर में अमन के ख़्वाह हैं और उन्हें जंगें रुकवाना पसंद है। ट्रंप ने अपने खिताब में कहा कि मैंने अब तक तिजारत के ज़रिए 8 जंगें रुकवाई हैं। उनका कहना था कि मलेशिया इस अमन माहिदे की निगरानी करेगा, जिसके नतीजे में लाखों जानें बच जाएंगी। तकरीब के दौरान अमरीकी सदर ने थाईलैंड की मलिका के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के वजीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग अगरचे हुई थी, लेकिन वो जल्द ही ख़त्म हो गई और इस जंगबंदी में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया है। इस मौके पर मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम ने कहा कि क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर की काविशें काबिल तहसीन हैं। उन्होंने बताया कि थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान एक हफ्ते जारी रहने वाली लड़ाई के बाद फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था। ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक को मुतनब्बिह किया था कि अगर उन्होंने लड़ाई बंद न की तो अमरीका के साथ महसूलात में कमी से मुतालिक जारी मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाएंगे। दोनों ममालिक अमरीका को बड़ी मिक़दार में बरामदात करते हैं। और पाकिस्तान से खबरें। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल-हुकूमत पेशावर से मुल्हिक़ा 2 कबायली अज़ला खैबर और मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुबैना अस्करी पसंदों के दरमियान झड़पों के नतीजे में मुतादिद अफराद की अमवात और ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। दोनों कबायली इलाकों में होने वाली इन झड़पों के बारे में सरकारी तौर पर तफसीलात अभी तक जारी नहीं की गई हैं। ज़िला खैबर के सिविल इंतज़ामी अहदेदारों और मकामी कबायलियों का कहना है कि खानगी के इलाके में फ्रंटियर कोर की एक पार्टी पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 3 जवान शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों की लाशें और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सरकारी ज़राए का कहना है कि इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में ले लिया है और मज़ीद मालूमात मौसूल होने पर जारी की जाएंगी।
ادھر ایک اور قبائلی ضلع محمد کی تحصیل انبار کے علاقے رمبت میں عسکریت پسندوں کے خلاف مخبروں کی اطلاع پر آپریشن جاری ہے۔ بدھ کی صبح افغان سرحد کے اس پار سے 25 سے 30 عسکریت پسندوں کے ایک گروہ کی دراندازی کی کوشش کا سراغ لگایا گیا۔ اس کارروائی میں متعدد عسکریت پسند ہلاک اور زخمی ہوئے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے اندر اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اور صوبے بدخشاں میں سونے کی کانوں پر قبضے کے لیے طالبان کے دو دھڑوں کے درمیان خونریز جھڑپیں جاری ہیں۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق جھڑپیں ضلعی شہر بزرگ میں ہو رہی ہیں، جہاں طالبان رجیم کے سابق سربراہ کانکنی عبد الرحمان عمار اور نئے تعینات کیے گئے ہیں۔ سربراہ شفیق اللہ حافظی کے حامی گروپ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ دونوں کمانڈر بدخشاں میں بااثر طالبان رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق طالبان حکومت کے سربراہ مسلح افواج فصیح الدین فطرت نے تنازعہ ختم کرنے اور فریقین میں مصالحت کی کوشش کی، مگر یہ کوششیں ناکام رہیں۔ ذرائع کے مطابق جھڑپوں میں اب تک کئی طالبان جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سابق کمانڈر عبد الرحمان عمار اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں میں مورچے سنبھالے ہوئے ہیں۔ طالبان قیادت نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے مرکز سے مزید فوجی دستے بدخشاں بھیج دیے ہیں تاکہ باغی کمانڈر کو گرفتار کیا جا سکے۔ بعض افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخنزادہ نے عبد الرحمان عمار کی گرفتاری اور انہیں قندھار منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تاہم اطلاعات کے مطابق افغان فورسز اب تک انہیں پکڑنے میں ناکام رہی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے باعث تمام تر سرحدی گزرگاہوں بالخصوص طورخم کی بندش کے باعث افغانستان واپس جانے والے افغان مہاجرین خیبر کے مختلف مقامات پر پھنس گئے ہیں۔ پشاور سے طورخم اور دیگر اہم شاہراہوں پر سامان سے لدے ٹرک اور ٹرالرز پچھلے کئی دنوں سے کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ان ٹرکوں میں موجود خواتین، بوڑھے بچے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری جانب رات کو سردی کے موسم میں شدت کے باعث واپس جانے والے افغان مہاجرین بیمار ہو چکے ہیں، جبکہ غیر آباد علاقوں میں کھڑے ٹرکوں میں موجود مہاجرین کو کھانے پینے اور دیگر مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ اس موقع پر مخیر اداروں کی جانب سے کبھی کبھار خوراک تقسیم ہو جاتی ہے، تاہم افغان مہاجرین کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے وطن واپسی کے لیے طورخم بارڈر پر جانے کی اجازت دی جائے، جیسا کہ چمن بارڈر کو افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے لمحہ بلمحہ کھولا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں عطا تارڑ نے بتایا کہ 4 روزہ مذاکرات کے باوجود کوئی قابل عمل حل سامنے نہیں آ سکا۔ ان کے مطابق طالبان وفد نے ٹھوس شواہد کے باوجود سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ عطا تارڑ نے مزید کہا کہ افغان وفد نے بارہا بات چیت کو اصل مسئلے سے ہٹانے کی کوشش کی اور کلیدی نکتے یعنی پاکستان پر افغان سرزمین سے حملوں کی روک تھام پر پیش رفت سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد کافی اور ناقابل تردید تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے پر قطر اور ترکیہ کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ کابل کے ساتھ ایک معاہدہ طے پانے کے قریب تھا، تاہم مذاکرات کے دوران افغان نمائندے کابل سے رابطے کے بعد اچانک پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے مطابق افغان مذاکرات کار 4 یا 5 مرتبہ معاہدے سے اتفاق کرنے کے باوجود اپنے موقف سے مکر گئے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ میں افغان وفد کے رویے کی تعریف کرتا ہوں، مگر کابل میں جو عناصر پس پردہ فیصلے کر رہے ہیں وہ دہلی کے اثر و رسوخ میں ہیں۔ دریں اثنا اقوام متحدہ نے استنبول مذاکرات کی ناکامی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات میں تعطل باعث تشویش ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان
جنگ بندی برقرار رہے گی اور دوبارہ لڑائی شروع نہیں ہوگی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں کیس کی سماعت جوڈیشل میجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کی۔ سماعت کے دوران علی امین گنڈاپور عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جبکہ ان کے وکیل راجہ ظہور الحسن بھی غیر حاضر رہے۔ عدالت نے ملزم کی مسلسل غیر حاضری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور پولیس کو حکم دیا کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ کیس کی اگلی سماعت 11 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے شبلی فراز کی استدعا مسترد، پشاور ہائی کورٹ کو زیر التوا درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن روکنے کی درخواست مسترد کر دی۔ سماعت کے دوران عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جس کے تحت شبلی فراز کے نااہلی کیس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ہدایت دی کہ ہائی کورٹ فریقین کو سن کر شبلی فراز کی زیر التوا درخواست پر جلد فیصلہ کرے۔ عدالت عظمیٰ نے واضح کیا کہ شبلی فراز کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن روکنے کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا الیکشن اپنے مقررہ شیڈیول کے مطابق منعقد ہوں گے۔ صدی کے سب سے بڑے سمندری طوفان میلیسا نے جمیکا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بڑے پیمانے پر تباہی کے ساتھ مختلف حادثات میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق صدی کے طاقتور ترین سمندری طوفان میلیسا نے جمیکا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شدید ہواؤں اور طوفانی بارشوں کے باعث کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ امریکی نیشنل ہریکین سینٹر نے بتایا کہ میلیسا کو کیٹیگری 5 کا طوفان قرار دیا گیا ہے، جس میں ہواؤں کی رفتار 270 کلومیٹر فی گھنٹے تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ 174 برسوں میں جمیکا سے ٹکرانے والا سب سے طاقتور طوفان قرار دیا جا رہا ہے۔ طوفان نے جنوبی جمیکا کے سینٹ ایلزابتھ علاقے میں لینڈ فال کیا، جس کے نتیجے میں درخت، بجلی کے کھمبے اور گھروں کی چھتیں اڑ گئیں اور 50,000 سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے، جبکہ مواصلاتی نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ طوفان کے باعث ہیٹی اور ڈومینیکن ریپبلک میں بھی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ جمیکا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ملک کا کوئی بھی انفراسٹرکچر ایسا نہیں جو کیٹیگری 5 کے طوفان کو برداشت کر سکے۔ عالمی ریڈ کراس نے بڑے پیمانے پر تباہی اور 15 لاکھ افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ سعودی عرب نے دنیا کا پہلا اسکائی اسٹیڈیم بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اسکائی اسٹیڈیم کو نیوم کا نام دیا گیا ہے۔ ہوا میں معلق اس اسٹیڈیم میں 46,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹس کے مطابق یہ منفرد منصوبہ زمین سے 350 میٹر تقریباً 1150 فٹ کی بلندی پر ہوا میں معلق ہوگا۔ سن 2032 میں اسٹیڈیم کے افتتاح کے امکان ہے اور اس میں فیفا ورلڈ کپ 2034 کے میچز کا انعقاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ کرکٹ۔ جنوبی افریقہ نے پہلے T20 میچ میں پاکستان کو 55 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کر لی۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ کی جانب سے دیے گئے 195 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم 18.1 اوور میں 139 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔